یہاں تو جتنی دیر ہم لائٹ جلاتے ہیں اتنا ہی مہینے کے بعد ہمیں بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اتنا ہی بل ہم پے کرتے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ کریں، اتنی بڑی وسیع اور عریض کائنات کو اللہ پاک روشنی عطا کر رہا ہے، کسی کافر سے اللہ پاک نے مطالبہ نہیں کیا، کسی مسلمان سے مطالبہ نہیں کیا، کسی فرمان بردار اور نافرمان سے مطالبہ نہیں کیا۔ اسی طرح دوسرا نظام آپ لے لیں، رات کے وقت میں چاند کی روشنی ہے، اس سے بھی ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، ستاروں کی روشنی سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، سمندروں کے پانی سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، زمین کی وسعتوں سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، مختلف قسم کے حیوانات کو استعمال کر کے ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن کسی ایک دن اللہ کے اس نظام کے کسی جز نے یا کسی چیز نے انسان سے مطالبہ نہیں کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ایک گدھا ہے جس پر ہم بوجھ ڈال کر اسے فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر یہی گدھا کسی دن انکار کرے کہ میرے اوپر سواری نہیں کریں گے، آج میں کوئی بوجھ لے کے نہیں جاؤں گا، تم نے مجھے چارہ کم ڈالا ہے، حق تلفی کی ہے، تو مجھے بتائیے یہ انسان اس گدھے سے اپنا یہ کام کروا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اونٹ اتنا لمبا چوڑا جانور اگر سرکشی پہ آ جائے، انسان سواری کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ یعنی نظام کو دیکھیں آپ، پورا نظام اللہ نے مسخر کیا ہوا ہے انسان کے فائدے کے لیے اللہ پاک نے، لیکن اللہ نے کسی دن اس کی قیمت کا ہم سے مطالبہ نہیں کیا۔ صحت اللہ پاک نے عطا فرمائی، کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ سب کو نصیب کرے، بڑی دولت ہے، لیکن کسی دن زبان نے مطالبہ نہیں کیا، آنکھ نے نہیں کیا، کان نے نہیں کیا، ناک نے نہیں کیا، ہاتھ اور پیر نے نہیں کیا کہ آج ہم اپنے معمول کے مطابق نہیں کام کریں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ نظام ہے اللہ پاک چلا رہا ہے، اور انسان اس نظام خداوندی سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا جو مطالبہ ہے اس پورے نظام کو پیدا کرنے کے بعد، جہاں کرنوں والا سورج ہمیں روشنی دے رہا ہے، چاند کی ضیاء پاشیاں، ستاروں کی جگمگاہٹ، سرب فلک پہاڑ، آسمان کا سائبان، زمین کا فرش، سمندروں کا بہاؤ، پہاڑوں کا ٹہراؤ، حیوانات، نباتات، جمادات کا مسخر ہونا، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد انسان سے اللہ نے ایک مطالبہ کیا ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات تیرے فائدے کے لیے، لیکن تو میری عبادت کے لیے بس۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جنات کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کو یہ مطالبہ نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے کہ تم کارخانے بنا کے ایسے چلاؤ، زمین میں ایسا تصرف کرو، جہاز بنا کے یوں کرو، نہیں، یہ ضروریات ہے۔ انسان اپنی ضرورت کے تحت اسباب کو استعمال کرتا ہے، لیکن اپنی تخلیق کے اوپر ہم سب نے غور کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا کیوں، پیدا کیوں کیا، اور مقصد کیا ہے۔ چونکہ مشاہدہ ہے ہمارا، بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا اور موت، لیکن یہ قصہ یہیں تک ختم نہیں ہوتا۔ اس انسان نے اس نظام کائنات سے جو فائدہ حاصل کیا ہے، اس کا حساب اور کتاب دنیا میں نہیں آخرت میں اس کو دینا ہے۔ کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو، اور یہ کسی غیر کے در پہ جا کے جھکتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، تو نظام کائنات کا فائدہ دنیا کی بجائے آخرت میں اس کے لیے وبال کا سبب بنے گا۔ پوچھا جائے گا، پانی دیا تھا، کھانا دیا تھا، لباس دیا تھا، یہ ساری چیزیں فضول میں تو نہیں؟ یہاں ہم اپنی غرض کو ہٹا کر کسی کو یار سلام تک نہیں کرتے، ہمارا کوئی فائدہ نہ ہو نا، کسی کو سلام بھی نہیں کرتے، تو ہاتھ بھی نہیں ملاتے، بات بھی نہیں کرتے، دو پیسے کا فائدہ ہو
بہت زبردست طریقے سے ملیں گے بھی، بات بھی کریں گے، واہ واہ بھی کریں گے. یہ تو ہمارا سسٹم ہے. لیکن اللہ رب العزت کا یہ جو نظام ہے، اس کا پھر آخر میں اس کو جواب دینا ہوگا. دوسری بات، دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں انسانوں کی جو تفریق ہے، جو مراتب ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کوئی خان ہو، کوئی ملک ہو، چودھری ہو، نواب ہو، اپنے لیے ہوگا. اللہ کے ہاں ان چیزوں کا اعتبار نہیں ہے. اللہ کے ہاں اعتبار عمل کا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، آزماتا ہے اللہ کہ عمل کس کا اچھا ہے. ایک آدمی اگر لاکھوں میں کروڑوں میں کھیلتا ہے لیکن وہ اس مال کو خیر کے راستے میں نہیں لگاتا، اسے پوچھا جائے گا. قسمہ قسم خوراکی غذائیں استعمال کرتا ہے، قیمتی لباس استعمال کرتا ہے، خوشبوئیں استعمال کرتا ہے. ایک طرف ایسا آدمی کہ جس کو 2 وقت کھانا نہیں ملتا، جس کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کھانے کو ترستا ہے، لیکن وہ جن کو دیا ہے سب کچھ اللہ کی طرف نہیں آتا. اور جو غریب فقیر مسکین ہے، یہ اپنی اس غربت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس مالدار سے یہ غریب اور مسکین بندہ اللہ کی نظر میں بہتر ہے. یہ مطلب ہے اس کا. یہ تفریق دنیاوی ہے، اخروی اعتبار سے کچھ نہیں. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ بیٹی، تم یہ اطمینان رکھ کر یہ تم نے نہیں کرنا ہے کہ بابا پیغمبر ہے، آخر میں جا کے نکال کے چلا کے رکھے گا. نہیں، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں کوئی کام نہیں آؤں گا. انقذی نفسک عن النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے تمہیں خود بچانا ہے، خود بچانا ہے. ترغیب ہے کہ عمل تم نے کرنا ہے اور اس عمل کو قبولیت کا جامہ اللہ نے پہنانا. عمل کرے تو صحیح نا بندہ، پھر نتیجے کو اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑ دے. اور ایک آدمی ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں ہوتا کچھ، بس اللہ نے پیدا کیا ہے نا، غفور الرحیم ہے، چلتا رہے. ایک طرف اگر یہ تسلی ہو تو دوسری طرف قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ غفور الرحیم تو ہوں، لیکن عذاب بھی میرا بڑا دردناک اور سخت ہے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، عذاب بھی سخت ہے. یہ دل کو تسلیاں نہیں دینی چاہیے کہ فلاں ہمیں بچا کے لے جائے گا، فلاں ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا. بزرگوں سے بڑی نسبت ہے جی، کہتے نہیں کہتے؟ ولیوں سے بڑی نسبت ہے، پیروں سے بڑی نسبت ہے، بیڑا پار کر کے لے جائے گا، کامیاب کر دے گا. نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے. پیغمبر سے بڑھ کر کائنات میں ولی کوئی نہیں. کیا ہے کوئی؟ بولیے گا. پیغمبر سے بڑھ کر ولی کوئی نہیں. وہ عظیم پیغمبر اور عظیم ولی اپنی بیٹی کو جو ترغیب دے رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہم اور ہمارے ولی کچھ نہیں. یہ کچھ نہیں. عمل خود کر کے دکھانا ہوگا، خود. ہم سوچے ذرا، ہمارے آباء و اجداد، آپ 10 پشتیں پہلی کی طرف چلے جائیں، 10 پشت اوپر کی طرف آپ چلے جائیں. دادے گزرے ہیں، نانے گزرے، آخر گزرے ہیں نا. ہم آئے تب یہ ایک تسلسل کے ساتھ آئے ہیں. آج مجھے بتائیں، وہ جو 10ویں پشت پر جا کر ہمارا نانا گزرا ہے، ان کا ہمارے اوپر حق ہے یا نہیں؟ بولیں گے. جو دادا گزرا ہے، ان کا حق ہے یا نہیں؟ جو نانی اور دادی گزری ہیں، ان کا حق ہے یا نہیں؟ آج کون ان کو یاد کرتا ہے؟ کون یاد کرتا ہے؟ ہمارے محسن ہیں وہ، ان سے سلسلہ چلا تو ہم پیدا ہوئے. نہیں کوئی یاد کرتا. وہ یاد اس وقت تک رہیں
جب تک کہ ان کے اپنے بیٹے موجود تھے، ان سے جو پیدا ہوئے، جب تک وہ زندہ تھے، وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہوں اللہ ہمارے باپ کی مغفرت کر، ماں کی مغفرت کر۔ لیکن جو ہی وہ ختم ہوئے، اس کے بعد اگلی نسل آئی تو پچھلوں کی فائل کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی، بس ختم۔ اب انہیں کون یاد کرے؟ یہاں تو حال یہ ہے بھائی، باپ کو قبر میں اتار کے آ جاتے ہیں، پھر پلٹ کر ان کی قبر کو دیکھنے بھی نہیں جاتے، بھول جاتے ہیں۔ جائیں نا قبرستانوں میں ذرا پوچھیں، تلاش کریں ان نشانات کو، یہاں کون دفن ہیں۔ آخر وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو کسی کے بڑے تھے، ان کا بھی تو کسی کے اوپر حق تھا۔ آج کوئی نہیں یاد کرتا۔ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ بھائی جتنا کرنا ہے خود سے کرنا ہے، کسی کے سہارے پر نہیں جینا کہ کل کو بچے ہمیں یاد کر کے نکال کے لے جائیں گے، بخشوائیں گے ہمیں۔ اپنا عمل ہی کام آئے گا، اپنا ہی کیا ہوا کام آئے گا۔ یہاں تو باپ فوت ہو جاتا ہے، پیچھے ان کی وراثت پر ابھی ان کا خون تازہ ہے، لیکن بیٹے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ وراثت کے لیے لڑتے نہیں لڑتے، دشمنیاں ہوتی نہیں ہوتی، ابھی خون تازہ ہے، اس کا غم تازہ ہے، لیکن ان کے مال پر دوسرے لڑتے ہیں۔ جناب نے محنت کی، دن رات مشقتیں کی، دن کی گرمی کو نہیں دیکھا، رات کی سختی کو نہیں دیکھا، اپنے وجود اور جسم پر مشقت برداشت کر کے جمع کیا۔ کن کے لیے؟ بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے، اور کل وہی بیٹے وہی اولاد اس مال کو لے کر پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہوں گے۔ یہ جناب جمع کر کے چلا گیا، اس نے کوئی نہیں اپنے لیے خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کیا، تو یہ مال اس کے لیے وبال کا سبب بنے گا، اس کے لیے فائدہ نہیں بنے گا۔ فائدہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ہم کچھ کر کے دکھائیں، یہ سہارے چھوڑ دیں کہ بچے ہمارے حق میں دعائیں کریں گے تو ہم نکل جائیں گے۔ خود سے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ اگر اللہ نے صحت دی ہے تو ہم اس صحت کو اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قبر کے اندر پوچھا جائے گا الم نصح جسمک، کیا تجھے صحیح سالم جسم نہیں دیا تھا؟ پھر بھائی کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آج تو بڑے کام کے اندر مصروف ہے، دکان سے وقت نہیں ملتا، دفتر سے وقت نہیں ملتا، کام بہت زیادہ ہے، نماز پڑھ لیں گے۔ یہ جو پڑھ لیں گے کی پٹی شیطان نے پڑھائی نا، یہی نقصان ہے۔ جو ہی اپنی گھڑی کو دیکھیں، آپ کو دفتر جانے کا وقت یاد ہوتا ہے، آپ کو کسی کے ساتھ میٹنگ پر جانے کا وقت یاد ہوتا ہے، آپ کو کسی کے ہاں دعوت پہ جانے کا وقت یاد ہوتا ہے، آپ نے شیڈول بنایا ہوا ہے، ایک ترتیب آپ نے دی ہے کہ مجھے اس وقت میں یہ کرنا ہے، اس وقت میں یہ کرنا ہے، اس وقت میں یہ کرنا ہے۔ تھوڑا سا اس کے اندر اضافہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہمیں مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہے اور اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرنا ہے۔ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، ایک پارہ، آدھا پارہ، ایک پاؤ، ایک پیج۔ اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہم نے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ جب یہ ترتیب ہم بنائیں گے نا، شیطان پھر ہمارے قریب نہیں آئے گا، پھر عمل اچھا ہو جائے گا۔ کاروبار پہ جا کے بیٹھیں گے، ٹھیک سے چلے گا، برکتیں ہوں گی، کہیں پر بھی جائیں گے کامیابیاں ہوں گی۔ لیکن اگر جناب نے اپنے پورے دن کی ترتیب بنائی دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے، اپنے دنیاوی فائدے کے لیے، پر اللہ کے لیے اس پورے دورانیے کے اندر وقت نہیں نکالا، آپ کیا سمجھتے ہیں برکت آ جائے گی؟ کام میں برکت ہوگی، ملاقات میں برکت ہوگی، میٹنگ میں برکت ہوگی، معاملات میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں۔ اسی لیے اللہ پوچھیں گے الم نصح جسمک، کیا تجھے صحیح جسم نہیں دیا تھا؟ پھر انسان نے اگر کچھ نہ کیا ہو تو پھر وہاں کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا میں اگر اللہ پاک نے ہمیں وقت عطا کیا ہے تو ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ کی طرف ہم رجوع بھی کریں، اس کی عبادت کریں،
ہماری تخلیق اور پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ ہم اپنے آپ کو تسلیہ دیتے ہیں کہ بھی ہم نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بس جتنا ہو سکے نا کوشش کرو، میرے بعد کوئی کام نہیں ہونا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دنیا دیکھتی ہے مرنے والا مر کے چلا جاتا ہے، نظام اس سے بہتر ہو جاتا ہے، اس سے بہتر چلا جاتا ہے۔ دنیا کسی کے جانے پر غم نہیں مناتی، روتی نہیں ہے۔ موت جب گلا دبا کے رکھتی ہے نا، بندہ اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، پیچھے کائنات کے نظام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نظام بھی ٹھیک چلتا ہے، سسٹم بھی ٹھیک چلتا ہے۔ وہ میں کئی بار میں کہہ بھی چکا ہوں۔ میں ایک جگہ میں نے پڑھا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں سب سے اہم تھا، پر یہ میرا وہم تھا۔ یہ میرا، یہ آج جائے نا قبرستانوں میں ذرا وزٹ کر کے آپ دیکھیں، بڑی بڑی کھوپڑیاں مٹھی ہو گئی، ہڈیاں ختم ہو گئی۔ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے ہم سے اور آپ سے بہت ہر اعتبار سے آگے، آج ختم، کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کو ہم راضی کریں۔ یہی چیز حدیث میں پیغمبر نے بیان فرمائی، الکیس من دار نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند آدمی کون ہے اور بے وقوف کون ہے؟ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر لے۔ والعاجز من اتبع هواه وتمنى على اللہ۔ اور عاجز بے وقوف وہ شخص ہے کہ جو لمبی لمبی امیدیں باندھ کر بیٹھ جائیں، لمبی لمبی، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ رات کو سارے منصوبے بن جاتے ہیں، اب ان کو نہیں پتا کہ آج اسرائیل نے اس کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، آج انہوں نے آنا ہے، اس نے بڑے منصوبے تیار کر کے رکھے ہیں کہ کل کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، پر اسرائیل جب آ جاتا ہے سارے منصوبے خاک میں مل جاتے ہیں، پھر کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے، اور جب مر جاتا ہے پھر نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ اس پہ ہم نے غور نہیں کیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نماز کے وقت میں مسجد سے نماز کے لیے اذان ہو جاتی ہے اور کچھ وقت کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، بس اتنا وقت ہے جتنا وقت اذان اور نماز کے درمیان میں ہے۔ اندازہ لگائیں، ادھر اذان ہو گئی، نماز کی تیاری کے لیے آواز دی گئی کہ بھی وقت قریب ہے، نماز کی تیاری کر لو۔ جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے وقت ختم ہو جاتا ہے، بس بندہ مر گیا، جنازے کی نماز پڑھی گئی، سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہمارے پاس اتنا ہی وقت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اسی لیے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا نظام سارا کا سارا اسی کا ہو جاتا ہے، پھر پوری کائنات کا نظام اسی کے لیے مسخر ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، پہلی شرط یہ ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ان کا ہو جاتا ہے، یعنی پورا نظام کائنات پر اللہ ان کے تابع کر دیتا ہے۔ آگ، پانی، ہوا، نظام ہے نا، نظام ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک دستے کو بھیجا تھا حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، کافروں کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے میدان میں۔ فاروق اعظم منبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں، ادھر حضرت ساریہ لڑ رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ساریہ جو مسلمانوں کے لیڈر تھے، مسلمان اور کافر لڑ رہے تھے، لیکن مسلمانوں کو بظاہر کمزوری کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ رب العزت نے جنگ کے میدان کا پورا نقشہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے ایسا نمایاں کر دیا۔
سب کچھ دکھا دیا کہ اس وقت مسلمان تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے منبر رسول پر بیٹھ کر 2 مرتبہ فرمایا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ یہ پیغام تھا، یہ طریقہ تھا کہ بھئی اس چلے جائیں، 10 پشت اوپر کی طرف آپ چلے جائیں۔ دادے گزرے ہیں، نانے گزرے، آخر گزرے ہیں نا، ہم آئے تب یہ ایک تسلسل کے ساتھ آئے ہیں۔ آج مجھے بتائیں وہ جو 10ویں پشت پر جا کر ہمارا نانا گزرا ہے، ان کا ہمارے اوپر حق ہے یا نہیں؟ بولیں گے۔ جو دادا گزرا ہے ان کا حق ہے یا نہیں؟ جو نانی اور دادی گزری ہیں ان کا حق ہے یا نہیں؟ آج کون ان کو یاد کرتا ہے؟ کون یاد کرتا ہے؟ ہمارے محسن ہیں وہ، ان سے سلسلہ چلا تو ہم پیدا ہوئے، نہیں کوئی یاد کرتا۔ وہ یاد اس وقت تک رہے جب تک کہ ان کے اپنے بیٹے موجود تھے، ان سے جو پیدا ہوئے، جب تک وہ زندہ تھے وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہوں اللہ ہمارے باپ کی مغفرت کر، ماں کی مغفرت کر۔ لیکن جو ہی وہ ختم ہوئے اس کے بعد اگلی نسل آئی تو پچھلوں کی فائل کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی، بس ختم۔ اب انہیں کون یاد کرے؟ یہاں تو حال یہ ہے بھائی، باپ کو قبر میں اتار کے آ جاتے ہیں، پھر پلٹ کر ان کی قبر کو دیکھنے بھی نہیں جاتے، بھول جاتے ہیں۔ جائیں نا قبرستانوں میں ذرا پوچھیں، تلاش کریں ان نشانات کو، یہاں کون دفن ہیں۔ آخر وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو کسی کے بڑے تھے، ان کا بھی تو کسی کے اوپر حق تھا۔ آج کوئی نہیں یاد کرتا۔ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ بھئی جتنا کرنا ہے خود سے کرنا ہے، کسی کے سہارے پر نہیں جینا کہ کل کو بچے ہمیں یاد کر کے نکال کے لے جائیں گے، بخشوائیں گے ہمیں۔ اپنا عمل ہی کام آئے گا، اپنا ہی کیا ہوا کام آئے گا۔ یہاں تو باپ فوت ہو جاتا ہے، پیچھے ان کی وراثت پر ابھی ان کا خون تازہ ہے، لیکن بیٹے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ وراثت کے لیے لڑتے نہیں لڑتے، دشمنیاں ہوتی نہیں ہوتی، ابھی خون تازہ ہے، اس کا غم تازہ ہے، لیکن ان کے مال پر دوسرے لڑتے ہیں۔ جناب نے محنت کی، دن رات مشقتیں کی، دن کی گرمی کو نہیں دیکھا، رات کی سختی کو نہیں دیکھا، اپنے وجود اور جسم پر مشقت برداشت کر کے جمع کیا۔ کن کے لیے؟ بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے، اور کل وہی بیٹے وہی اولاد اس مال کو لے کر پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہوں گے۔ یہ جناب جمع کر کے چلا گیا، اس نے کوئی نہیں اپنے لیے خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کیا، تو یہ مال اس کے لیے وبال کا سبب بنے گا، اس کے لیے فائدہ نہیں بنے گا۔ فائدہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ہم کچھ کر کے دکھائیں، یہ سہارے چھوڑ دیں کہ بچے ہمارے حق میں دعائیں کریں گے تو ہم نکل جائیں گے۔ خود سے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ اگر اللہ نے صحت دی ہے تو ہم اس صحت کو اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قبر کے اندر پوچھا جائے گا الم نصح جسمک، کیا تجھے صحیح سالم جسم نہیں دیا تھا؟ پھر بھائی کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آج تو بڑے کام کے اندر مصروف ہے، دکان سے وقت نہیں ملتا، دفتر سے وقت نہیں ملتا، کام بہت زیادہ ہے، نماز پڑھ لیں گے۔ یہ جو پڑھ لیں گے کی پٹی شیطان نے پڑھائی نا، یہی نقصان ہے۔ جو ہی اپنی گھڑی کو دیکھیں، آپ کو دفتر جانے کا وقت یاد ہوتا ہے، آپ کو کسی کے ساتھ میٹنگ پر جانے کا وقت یاد ہوتا ہے، آپ کو کسی کے ہاں دعوت پہ جانے کا وقت یاد ہوتا ہے، آپ نے شیڈول بنایا ہوا ہے، ایک ترتیب آپ نے دی ہے کہ مجھے اس وقت میں یہ کرنا ہے، اس وقت میں یہ کرنا ہے، اس وقت میں یہ کرنا ہے۔ تھوڑا سا اس کے اندر اضافہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہمیں مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہے اور اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرنا ہے۔ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، ایک پارہ، آدھا پارہ، ایک پاؤ، ایک پیج،
اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہم نے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ جب یہ ترتیب ہم بنائیں گے نا، شیطان پھر ہمارے قریب نہیں آئے گا، پھر عمل اچھا ہو جائے گا۔ کاروبار پہ جا کے بیٹھیں گے، ٹھیک سے چلے گا، برکتیں ہوں گی، کہیں پر بھی جائیں گے کامیابیاں ہوں گی۔ لیکن اگر جناب نے اپنے پورے دن کی ترتیب بنائی دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے، اپنے دنیاوی فائدے کے لیے، پر اللہ کے لیے اس پورے دورانیے کے اندر وقت نہیں نکالا، آپ کیا سمجھتے ہیں برکت آ جائے گی؟ کام میں برکت ہوگی، ملاقات میں برکت ہوگی، میٹنگ میں برکت ہوگی، معاملات میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں۔ اسی لیے اللہ پوچھیں گے الم نصحح جسمک، کیا تجھے صحیح جسم نہیں دیا تھا؟ پھر انسان نے اگر کچھ نہ کیا ہو تو پھر وہاں کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا میں اگر اللہ پاک نے ہمیں وقت عطا کیا ہے تو ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ کی طرف ہم رجوع بھی کریں، اس کی عبادت کریں۔ ہماری تخلیق اور پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ہم اپنے آپ کو تسلیہ دیتے ہیں کہ بھی ہم نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بس جتنا ہو سکے نا کوشش کرو، میرے بعد کوئی کام نہیں ہونا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دنیا دیکھتی ہے مرنے والا مر کے چلا جاتا ہے، نظام اس سے بہتر ہو جاتا ہے، اس سے بہتر چلا جاتا ہے۔ دنیا کسی کے جانے پر غم نہیں مناتی، روتی نہیں ہے۔ موت جب گلا دبا کے رکھتی ہے نا، بندہ اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، پیچھے کائنات کے نظام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نظام بھی ٹھیک چلتا ہے، سسٹم بھی ٹھیک چلتا ہے۔ وہ میں کئی بار میں کہہ بھی چکا ہوں، میں ایک جگہ میں نے پڑھا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں سب سے اہم تھا، پر یہ میرا وہم تھا، یہ میرا۔ یہ آج جائیں نا قبرستانوں میں ذرا وزٹ کر کے آپ دیکھیں، بڑی بڑی کھوپڑیاں مٹھی ہو گئی، ہڈیاں ختم ہو گئی۔ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے ہم سے اور آپ سے بہت ہر اعتبار سے آگے، آج ختم، کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کو ہم راضی کریں۔ یہی چیز حدیث میں پیغمبر نے بیان فرمائی، الکیس من دار نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند آدمی کون ہے اور بے وقوف کون ہے؟ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر لے۔ والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ۔ اور عاجز بے وقوف وہ شخص ہے کہ جو لمبی لمبی امیدیں باندھ کر بیٹھ جائیں، لمبی لمبی، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ رات کو سارے منصوبے بن جاتے ہیں، اب ان کو نہیں پتا کہ آج اسرائیل نے اس کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، آج انہوں نے آنا ہے، اس نے بڑے منصوبے تیار کر کے رکھے ہیں کہ کل کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، پر اسرائیل جب آ جاتا ہے سارے منصوبے خاک میں مل جاتے ہیں، پھر کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے، اور جب مر جاتا ہے پھر نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ اس پہ ہم نے غور نہیں کیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نماز کے وقت میں مسجد سے نماز کے لیے اذان ہو جاتی ہے اور کچھ وقت کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، بس اتنا وقت ہے جتنا وقت اذان اور نماز کے درمیان میں ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، ادھر اذان ہو گئی، نماز کی تیاری کے لیے آواز دی گئی کہ بھی وقت قریب ہے، نماز کی تیاری کر لو۔ جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے وقت ختم ہو جاتا ہے، بس بندہ مر گیا، جنازے کی نماز پڑھی گئی، سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہمارے پاس اتنا ہی وقت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اسی لیے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے
تو پھر اللہ کا نظام سارا کا سارا اسی کا ہو جاتا ہے، پھر پوری کائنات کا نظام اسی کے لیے مسخر ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، پہلی شرط یہ ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ان کا ہو جاتا ہے، یعنی پورا نظام کائنات پھر اللہ ان کے تابع کر دیتا ہے۔ آگ، پانی، ہوا، نظام ہے نا، نظام ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک دستے کو بھیجا تھا حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، کافروں کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے میدان میں۔ فاروق اعظم منبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں، ادھر حضرت ساریہ لڑ رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ساریہ جو مسلمانوں کے لیڈر تھے، مسلمان اور کافر لڑ رہے تھے، لیکن مسلمانوں کو بظاہر کمزوری کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ رب العزت نے جنگ کے میدان کا پورا نقشہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے ایسا نمایاں کر دیا، سب کچھ دکھا دیا کہ اس وقت مسلمان تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے منبر رسول پر بیٹھ کر 2 مرتبہ فرمایا، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ یہ پیغام تھا، یہ طریقہ تھا کہ بھئی اس طرف سے ہٹ کے اس طرف آ جاؤ۔ اس وقت کوئی انٹرنیٹ نہیں، مواصلاتی نظام نہیں، موبائل سروس نہیں، کچھ نہیں۔ جہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، ہوا کے ذریعے سے اللہ اسی آواز کو حضرت ساریہ کے کانوں تک پہنچاتے ہیں، اور وہاں انہوں نے اس پر عمل کیا تو نقشہ بدل گیا اور جنگ جیت گئے۔ یہ ہوا اللہ نے تابع کر دی، لیکن پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دکھانا پڑے گا۔ مدینہ منورہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ مدینہ کی پہاڑیوں سے آگ کا ایک گولہ نکلا اور مدینہ منورہ کی طرف بڑھنے لگا۔ کسی نے آ کر جلدی سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ حضرت ایسا ہوگا کہ بھائی پہاڑ سے آگ نکل رہی ہے اور آبادی کی طرف آ رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس وقت صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے فرمایا کہ جاؤ ذرا آگ کا مسئلہ دیکھ کر حل کرو، اندازہ کرے آپ۔ صحابی رسول جب گیا، دیکھا آگ بڑھ رہی ہے، ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، کوئی فائر بریگیڈ کی گاڑی نہیں، کچھ نہیں ہے۔ کندھے پر ایک چادر ہے، وہ چادر یوں اٹھا کر یوں لہراتے ہیں، یوں آگ کے پیچھے چلتے ہیں، چادر لہراتے ہیں اور آگ پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جہاں سے نکلی تھی اسی جگہ جا کر آگ دفن ہو گئی۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے، پھر اللہ کائنات کا نظام تابع کر دیتا ہے۔ پانی کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ پانی کا خاصہ کیا ہے؟ سمندر میں کوئی آدمی چھلانگ لگاتا ہے تو پانی کیا کرے گا؟ کندھوں پہ اٹھائے گا؟ کیا کرے گا؟ کوئی پھولوں کا ہار پیش کرے گا؟ کیا کرے گا؟ پانی ڈبو دے گا۔ پانی کی صفت اور خاصیت ڈبونا ہے، غرق کرنا ہے۔ کشتی جا رہی ہے، اس میں مسافر بیٹھے ہوئے، وقت کا بادشاہ بھی بیٹھا ہوا، اس کی انگلی پر قیمتی نگینہ انگوٹھی، بادشاہ کی انگوٹھی گم ہو گئی۔ اب مسافروں سے پوچھا کہ بھائی کس کے پاس ہے؟ بادشاہ کی انگوٹھی کھو گئی ہے۔ ایک سے، دوسرے سے، تیسرے، سب سے پوچھا، کسی کے پاس نہیں ہے۔ کونے میں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، خاموشی سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، مدہوش، جذب کی کیفیت ہے۔ جب نظریں پڑی نا سب کی، تو سب نے کہا کہ بھئی یہ آدمی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، چھپیں، کچھ بول نہیں پا رہا۔ تو وہ خاموشی تو رضامندی کی دلیل ہوتی ہے، بس یہی ہے کہ بھئی یہ ان کے پاس ہوگی انگوٹھی، انہوں نے اٹھائی ہے۔ اب سب متوجہ ہوئے، سب نے کہا بھئی انگوٹھی نکالو۔ بادشاہ نے بھی کہا بھئی انگوٹھی نکالو۔ اب یہ جو خاموش بندہ بیٹھا ہوا، ان کو باقیوں کو نہیں پتا کہ بھئی یہ ہے کون۔ اس شخصیت کو دنیا حضرت ذو النور مصری کے نام سے یاد کرتی ہے،
ذُو-النُّون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. جب یہ ساری باتیں سنی نا تو حضرت ذو-النُّون مصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور رابطہ قائم کر کے اللہ پاک سے فریاد کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اس انگوٹھی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے, لوگ بے عزتی کرنے پر اتر آئے ہیں, اللہ میری عزت کی لاج رکھنا. بس ولی خدا کی زبان سے الفاظ کا نکلنا تھا کہ سمندر کی تہ سے مچھلیاں باہر کی طرف آ گئیں اور اپنے منہ میں ایک ایک انگوٹھی اٹھا کر باہر کی طرف مچھلیاں آ گئیں اور کہا کہ بھی کہاں ہے تمہاری انگوٹھی, ذرا دیکھ کے. یہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ہو جاتا ہے تو کائنات کا نظام پھر اسی کے لیے ہو جاتا ہے. پانی بھی پھر تابع ہو جاتا ہے. پانی فاروق اعظم کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا ایک گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگ آ گئے, آ کر شکایت کی کہ حضرت مسئلہ ہے, ہمارے علاقے میں دریا ہے, دریائے نیل چھڑ جاتا ہے, نقصان کر جاتا ہے, فصلیں تباہ کرتا ہے, لوگوں کو غرق کرتا ہے. علاقے کے ہمارے ہاں رسم ہے کہ بھی ایک خوبصورت اور اکلوتی لڑکی اس کو تیار کر کے جب تک ہم اس دریا کے حوالے نہیں کر جاتے وہ دریا نقصان کرنے سے باز نہیں آتا. جب لڑکی اٹھا کر ڈال دیتے ہیں پانی کی سطح کم ہو جاتی ہے, نقصان پھر نہیں ہوتا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بات سنی, سن کر ان کو کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلا, اسلام نے باطل طریقے سب مٹا دیے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, جاؤ. لوگوں کو رخصت کیا. ادھر خط لکھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. سارا واقعہ لکھا اس میں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط دیکھا, حضرت عمر بن عاص کا جواب دیکھا, تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 خط لکھے. ایک خط حضرت عمر بن عاص کے نام پہ لکھا اور دوسرا خط دریائے نیل کے نام پہ لکھا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا تھا کہ آپ نے جو جواب دیا نا وہ بالکل 100% درست جواب ہے کہ اسلام نے باطل سارے طریقے مٹا دیے. جب پیغمبر پاک تشریف لے کر آ گئے تو اس کفر اور اندھیرے کے معاشرے کے باطل سارے طریقے ختم ہو گئے. یہ جواب اپنی جگہ درست ہے. دوسرا خط لکھا دریائے نیل کے نام, اور دریائے نیل کے نام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد. اس کے بعد لکھا میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں, تم بھی اللہ کی مخلوق ہو. اگر اللہ کی مرضی سے تمہاری روانی ہے تو چل, اور اگر اللہ کی مرضی سے تمہاری روانی نہیں ہے تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. وہ خط جب حضرت عمر بن عاص کے پاس پہنچ گیا, اٹھا کر دریا کے نام پہ جو تھا وہ دریا میں ڈال دیا. تاریخ آج بھی گواہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک دریائے نیل کے پانی کی سطح اپنی جگہ سے بلند نہ ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. پانی بھی تابع ہوا, آگ بھی تابع ہے, ہوا بھی تابع ہے, جنگل کے درندے بھی تابع ہیں. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں, صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں. سفر پہ جنگل میں پہنچ گئے, رات آ گئی. مشورہ کیا بھئی رات کو تو جنگل ہے, جانور ہے, درندے ہیں, موذی جانور ہیں, کیا کریں گے ہم. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند جگہ پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے جنگل کے جانوروں, اے جنگل کے جانوروں, ہم محمد عربی کے غلام ہیں اور آج کی رات یہاں پر آپ کے مہمان ہیں. بس تاریخ لکھتی ہے کہ یہ آواز اللہ نے جنگل کے ہر جانور تک پہنچا دی اور ہر ایک جانور اپنے اپنے بچے بغل میں لے کر اس جنگل کو, اس علاقے کو انہوں نے خالی کر دیا. خالی. شیر سامنے آتا ہے. حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ شیر میں جانتا ہوں تو جنگل کا بادشاہ ہے, لیکن مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے سوچنا محمد عربی کا غلام ہوں. سننا تھا کہ شیر زمین پر بیٹھ گیا, اپنی دم ہلاتا ہوا اشارے دے رہا تھا
کہ مجھ پر بیٹھ جاؤ، اس محمد عربی کے غلام کو میں سوار کر کے یہ شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا ہو جاتا ہے، کائنات کا سارا نظام پھر اس کا تابع ہو جاتا ہے۔ یہاں میں ایک مختصر بات عرض کروں گا بات کو ختم کرتے ہوئے کہ معجزہ آج کل اور ویسے بھی بڑے دھوکے لوگ کھا جاتے ہیں معجزے کو سامنے رکھتے ہوئے، معجزے کی حقیقت سمجھے بغیر گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ۔ عیسائیوں کو یہ شبہ کہاں سے لگا تھا؟ ان کو یہی سے لگا تھا کہ بھئی سارا اختیار حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں ہے، تبھی تو وہ مادرزاد اندھوں کو بینا کرتے ہیں، مریضوں کو شفا دیتا ہے، کسی قبر پر کھڑے ہو کر وہ کہتا ہے قم بإذن اللہ تو مردہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا اختیار کن کے ہاتھ میں ہے؟ عیسیٰ کے ہاتھ میں۔ عیسائی یہی سے گمراہی انہوں نے اختیار کی، حالانکہ اختیار کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ معجزے میں سمجھنا ہے کہ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے پر اختیار خدا کا ہوتا ہے۔ یہ معجزے کی حقیقت ہے، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کام کے لیے نبی کو ہی بھیجا جاتا ہے، لیکن اختیار کن کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ اختیار نبی کا نہیں ہوتا، اختیار اللہ کا ہوتا ہے، مرضی اللہ کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے، مکہ سے بیت المقدس سے پہلا، دوسرا، تیسرا، 7ویں آسمان تک، پھر اوپر عرش تک پہنچ گئے۔ کتنے مہینے لگے ہوں گے، کتنے سال لگے ہوں گے، کتنا عرصہ لگا ہوگا، کیونکہ وہ فاصلہ کلومیٹروں میں تو وہ اندازہ اس کا ہو نہیں سکتا، لاکھوں کھربوں پتہ نہیں کیا کچھ، وہ اندازے سے باہر ہے یہ فاصلہ۔ دوسری طرف معراج کے واقعے کے 1 سال کے بعد پیغمبر پاک مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر رہے ہیں۔ 500 کلومیٹر کا دونوں شہروں کے درمیان فاصلہ ہے، لیکن فاصلہ طے کرتے ہوئے 15 دن لگ جاتے ہیں۔ کتنے؟ اب 2 باتیں آ گئی آپ کے سامنے، ایک زمین سے اور آسمانوں سے اوپر اللہ کے عرش تک، اور دوسرا مکہ سے مدینہ، اور کتنے دنوں میں؟ 15 دنوں میں 500 کلومیٹر کا فاصلہ۔ اب آپ کو کچھ بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ یہ زمین سے لے کر آسمان کا فاصلہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، بتائیں مجھے، جس مسافت کا اندازہ نہ کیا جا سکتا ہو اور وہاں بندہ سفر کرنا شروع کر دے تو وقت لگے گا نہیں لگے گا؟ سالوں کے حساب سے لگے گا نہیں لگے گا؟ مہینوں کے حساب سے؟ بولو یار، ہفتوں کے حساب سے؟ کچھ تو ہوگا نا، کچھ تو ہوگا۔ جبکہ زمینی سفر کو ہم دیکھتے ہیں تو 15 دن لگ جاتے ہیں۔ اب فرق سمجھیے گا، میں نے کہا کہ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے لیکن اختیار اللہ کا ہوتا ہے۔ زمین سے لے کر عرش تک پیغمبر جاتے ہیں، خود اپنی مرضی سے، خود اپنے اختیار سے نہیں جاتا، بلکہ ان کو اللہ لے کر جاتا ہے۔ اسرا بعبدہ لیلا، اپنے بندے کو لے کر گیا، لیلا رات کو، لیلا رات کو، لیکن لیلن پر تنوین نکرہ کا لا کر بتا دیا کہ بھئی یہ قلت کے لیے، پوری رات نہیں بلکہ رات کا ایک حصہ، رات کا ایک حصہ، کہ وہ کنڈی جو لٹک رہی تھی نا وہ اسی طرح لٹک رہی تھی۔ پیغمبر پاک واپس آ گئے، جس بستر سے اٹھے تھے بستر گرم تھا تو پیغمبر واپس آ گئے، جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے وہ پانی ابھی تک جو ہے وہ چلتا رہا کہ پیغمبر واپس آ گئے۔ وقت نہیں لگا، وقت نہیں لگا۔ یہاں پیغمبر اپنی مرضی سے جا رہا ہے بھائی، مکہ سے مدینہ سفر کر رہے ہیں، اس لیے یہاں پر 15 دن لگے۔ وہ جو گیا زمین سے آسمان پر وہ معجزہ ہے، وہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اور یہ جو زمینی سفر ہے یہ معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ
اس لیے معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے لیکن اختیار کن کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ جاہل لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی، سادہ قسم کے لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ پیغمبر کے معجزے میں فرق نہیں کر سکتا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سارا کچھ پیغمبر کے اختیار سے ہوتا ہے، لیکن معجزے میں پیغمبر کے اختیار سے کام نہیں ہوتا، معجزے میں اللہ رب العزت کے اختیار سے کام ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔